میری امت سب سے آخر میں جائے، میری امت کے پاس مال کم ہو، مولا یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے حبیب جو ہم نے دیا وہ بھی تمہارے صدقے۔ زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ فائدہ دیکھیے گا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، یا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ مسلمانوں کو ہر کوئی دعا یاد ہو نہ ہو، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، بارش جب ہو اس وقت کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، یہ سب یاد ہو نہ ہو، لیکن درود شریف تو ضرور یاد ہو۔ کیوں؟ یرلی نماز پڑھیں اس میں بھی درود، ویکلی نماز پڑھیں اس میں بھی درود، جنازہ پڑھیں اس میں بھی درود۔ کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جس میں درود نہ ہو۔ اکیلے پڑھیں تو بھی پڑھو، جماعت سے پڑھیں تو بھی پڑھو۔ اس کا مطلب ہے جمعہ والے ہی ہوں یا عیدین والے ہوں یا جنازہ والے ہوں، درود تو پڑھنا ہے۔ تحیات کے بعد درود پڑھیے گا، آپ کا جنازہ اٹھے گا تو پھر آپ کو معلوم ہے دوسری تکبیر کے بعد پڑھیے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو درود یاد ہے۔ جب یاد ہے تو شرمانا نہیں ہے، لجانا نہیں ہے، جان بوجھ کر عقیدت سے محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں بہت خوش ہوں کھلے آسمان کے نیچے اس میدان میں، وسیع و عریض میدان میں آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ آپ کا استقبال، آپ کا شکریہ، میں بہت خوش ہوں، میں بھی مہمان ہوں لیکن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے کہ مولانا بدیع السماء صاحب نے بتایا، خادم العلماء ہمدرد قوم و ملت جناب سمیر بھائی جان، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو دین کا درد بھی رکھتے ہیں، مذہب کا درد بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو اس پہ صرف بھی کرتے ہیں، ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ شہنشاہ ترنم انڈیا کا سب سے مقبول محبوب ترین ثناخوان رسول، عالمی پیمانے پر جن کو نیٹ کے ذریعے باذوق لوگ سنتے ہیں، شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال صاحب۔ وقت کی وجہ سے انہوں نے آپ کی بس اتنی خدمت کیا، ورنہ اللہ نے ان کو یہ فن دیا ہے کہ پانی میں یہ آگ لگانا جانتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ کل بلا کے کہیے گا پانی ہے اس میں آگ لگاؤ۔ عشق میں وہ ایسا رنگ بھر دیتے ہیں، یہ میرے کہنے کا مقصد۔ ممبر نور پر ہماری جماعت کے باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے۔ سبوں کا نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن سبوں کا دل میں احترام ہے، سبوں کی عزت کرتا ہوں۔ اوکے، سب اوکے ہے، نو پرابلم۔ انگلش کا یوز ہم کر دیں گے آج، مائک ٹھیک ہے، رکے آرام کیجیے۔ میری آواز کی کیوں فکر ہے؟ لوگ اپنی آواز بھی تو بڑھائیں۔ شاعر مقرر بلٹ باہر کر دے تب آپ بولیں گے، آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں مائک کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے، مائک ہے ذرا ہیلپ ہو جا رہا ہے، یہ نہیں رہے گا تو کیا نبی کا ذکر نہیں ہوگا؟ جیسے ہے رہنے نہ دیجیے، اپنی فکر کیجیے نا بھائی۔ تمام علماء کرام کی
محبتوں کے توسل سے آپ تک پہنچنا. ایک شعر، جلسے کا نام ہے کنز الایمان کانفرنس، ٹھیک ہے؟ تو ایک شعر ہے نعت کا، اس کے بعد منقبت کا شعر ہوگا. ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ الگ. آپ لوگ شاعر ہیں کیا؟ اس میں دیکھ رہے خامی ہے یا کیا؟ سبحان اللہ بولیے نا میرے بھائی. اس چکر میں آپ لوگ جو شاعر ہیں بڑے، وہ لوگ دھیان رکھتے ہیں کہاں کمی ہے کہاں بیشی ہے. آپ لوگ اس چکر میں کیوں رہتے ہیں؟ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ الگ، ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ. ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ. ایک شعر گھر لے جائیے گا، یا دور ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے نہیں، کالنگ کر کے بھیج دیجیے گا. کس کو؟ صرف اپنے گھر کی مستورات کو. رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ بھی پورا نہ ہوا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کو پھیپڑا میں طاقت دے، کھل کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ بھی پورا نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ. آپ کا ذوق عبادت. ایک ہم لوگ کے گھر کی عورتیں جن کو سونے سے فرصت نہیں، رات چھوٹی پڑ گئی نیند بھی پوری نہ ہوئی، ایک رسول اللہ کی شہزادی. رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ بھی پورا نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ. اب ایک شعر میں سنا رہا ہوں دعا لینے کی خاطر. پہنچ جائیے گا کہاں؟ کربلا. ایسا ہے تو 80-90 ہزار خرچ کیجئے، پہنچیے کربلا. سمجھ گئے؟ گٹکا کھاتے کھاتے پورا پیسہ کتنا لاکھ خرچ کر دیا اور ابھی تک کربلا نہیں گئے. 80-90 ہزار خرچ کیجئے، پہنچیے وہاں. پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے مگر انکار ہے. پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے مگر انکار ہے. حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ. حضرت عباس کا ہے حوصلہ. اب ایک شعر سنیے، اسی کو میں سنانے والا تھا، اسی کے تناظر میں بہت سارے اشعار آ گئے. پورے بھارت میں ایک سے ایک قلمکار پیدا ہوئے، ایک سے ایک رائٹر، مصنفین، بہت سارے مترجمین جنہوں نے کئی کتابیں لکھا. قرآن کا ترجمہ بھی کتنوں نے کیا، ایک سے لیکن بیوٹی بٹ سب نے کیا. میں چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے اندر علم کی تھوڑی سی بھی روشنی ہے تو تمام مترجمین کے ترجمہ کیے ہوئے قرآن کو سامنے رکھیں. اب پورے بھارت میں ون پیس، اونلی ون پیس ان انڈیا، امام محمد رضا. سب کے ترجمے کو پڑھ لیجئے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیجئے، وہیں سے لٹر پٹر، وہیں سے الٹ پھیر. اب آگے جائیے گا پھر اندر ہی رہ جائیے گا. سب کے ترجمے پڑھ لیجئے، پڑھ کے بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میرے اعلیٰ حضرت نے، مرہرہ والوں کے اعلیٰ حضرت نے، پلگرام والوں کے اعلیٰ حضرت نے، کالپی والوں کے اعلیٰ حضرت نے، مسولی والوں کے اعلیٰ حضرت نے، سیدوں کے اعلیٰ حضرت نے پورے ورلڈ میں ون پیس، پوری دنیا کے اشاق جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا. کم پڑھا لکھا پڑھے وہ بھی اشش کرے، زیادہ پڑھا لکھا پڑھے وہ بھی اس کے علم میں اضافہ ہو. ایک آیت کا ترجمہ ہو، اسے مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے، فضیلت میں بھی سمجھ میں آ جائے، تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ سب کے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر. بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا.
محسوس کیجئے تب سمجھ میں آئے گا. اور احسان فراموش لوگوں کو میں کچھ کہوں گا ہی نہیں. جن کے اندر علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا احسان کتنا بڑا. کیا وہ بھول گئے اس تاریخ کو جب اسی بھارت میں ناموس رسالت پہ لوگ انگشت نمائی کر رہے تھے؟ خانقاہیں تھی، سجادگان تھے لیکن خاموش تھے. درسگاہیں تھی، معلمین تھے، رائٹر تھے، ان کے قلم میں روشنائی خشک ہو گئی. ایسے عالم میں کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے آپ نے ناموس رسالت کی حفاظت اس قدر کیا کہ کبھی قلم سے جہاد کیا، کبھی زبان سے جہاد کیا، اور پھر وہ دن آیا کہ سارے عقائد باطلہ والے ایک طرف، میرا احمد رضا ایک طرف. شان ہے اعلیٰ حضرت کا. ہے کوئی ایسا انڈیا میں کوئی رائٹر تو اس کو کوئی دکھلائے، ہے کوئی ایسا قلمکار اعلیٰ حضرت کے جیسا تو کوئی پیش کرے، ہے کوئی ایسا مترجم اعلیٰ حضرت کے جیسا تو کوئی پیش کرے. اگر کوئی ایسا عاشق ہے تو اعلیٰ حضرت کے جیسا ہو تو پیش کرے. ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے علماء اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں، تمام قلمکار اپنے قلم پہ ناز کرتے ہیں، عابد اپنی عبادت پہ ناز کرتا ہے، عاشق اپنے عشق پہ ناز کرتا ہے. اور میرا اعلیٰ حضرت وہ ہے جن پہ علم ناز کرتا ہے، جن پہ فتویٰ ناز کرتا ہے، جن پہ تقویٰ ناز کرتا ہے، جن پہ مریدین ناز کرتے ہیں، جن پہ عشاق ناز کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ جن پہ ان کے پیر ناز کرتے ہیں، سب عشاق عشق پہ ناز کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ عشق ناز کرتا ہے. بڑا احسان ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا. I don't have time. میں بہت فاسٹ آپ سے میں مخاطب ہونے والا ہوں، وہ اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور مجھے جو کہنا ہے میں آپ تک کہہ دوں گا. میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، شعر ابھی میں رکھے ہوا ہوں، اینڈنگ میں سناؤں گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد ہے. میں فری میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہاں سب لوگ سبحان اللہ. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، بس انتقال ہو جائیے سب سمجھ میں آ جائے. ہاں بالکل ریئل بول رہا ہوں میرے بھائی. یہ کپڑا تھوڑی رہے گا، جینس تو کب اترے گا ٹھکانہ نہیں رہے گا. ہمارا جبہ، ہمارا امامہ سب اتر جائے گا. قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا. وقت ہے قدر کر لیجئے، محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرات ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے. امیر ہو یا غریب، لیڈیز ہو یا جینٹس، بوائے ہو یا گرل، شہری ہو یا دیہاتی، عربی ہو یا عجمی، امام صاحب ہو، بانگی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، امیر صاحب ہو، غریب صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو. ایک مرتبہ حج کیا تو سب نے کہا حاجی صاحب حاجی صاحب. 5 وقت نماز پڑھا، ان کو کیوں نہیں کہتے نمازی صاحب؟ حاجی صاحب ہو چاہے نمازی صاحب، کوئی بھی ہو بچا نہیں. اس مرض سے کوئی نہیں بچا. ہاں اگر کوئی بچا ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا. ثابت کروں گا، اگر کوئی آدمی اس مرض سے ہمارے سماج میں بچا ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ کوئی نہیں بچا ہوگا. آپ کہیں گے کون سا مرض ہے، سب کو تم نے لپیٹ دیا. میں ثابت کروں گا اس مرض کا نام ہے، مجھے یاد ہے، فری میں نہیں بتاؤں. آواز کھولیے تو میں بتا دے رہا. آواز کھولیے. کیا ہے دیکھ رہے درمیان میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے، فرشتے بھی مچل رہے ہیں. سبحان اللہ. اس مرض کو کہتے ہیں حسد. اس مرض کو کہتے ہیں حسد. اور حسد کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو جلن کھٹا، چلنے والا. کسی کے بلڈنگ کو دیکھ کے، کسی کے عمارت کو دیکھ کے، کسی کے عروج کو دیکھ کر کے، کسی کے کمال کو دیکھ کے، کسی کے جمال کو دیکھ کر کے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر کے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر کے چلنے والا، گھٹن محسوس کرنے والا، یہ سوچنے والا اس کو کیوں ہوا، ہمیں کیوں نہیں ہوا، اچھا ہو کہ اس کا بھی برباد ہو جائے. اس کے نعمت کے زوال کے بارے میں سوچنا، ہمیں
کیوں نہیں ملا؟ یہ مرض ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں، اندر کی بات ہے میں نے باہر کر دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس مرض کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، غیب کا نبی فرماتے ہیں، عرش کا مہمان کا اعلان ہوتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کھرب پتی ہو جائے، ہر کالا چاہتا ہے کہ ہم گورا ہو جائیں، ہر غریب چاہتا ہے کہ ہم امیر ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا میرے دوست، اگر سب امیر ہی ہو جائے گا نظام کیسے چلے گا؟ سب گورا ہی رہے گا نظام کیسے چلے گا؟ ہم سوچتے ہیں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ ہوتا تو اچھا ہوتا، پتلا سوچ رہا موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا، غریب سوچ رہا امیر ہوتے تو اچھا ہوتا، امیر سوچ رہا ہے اور آگے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا وہی اچھا ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اب سنیے میں بتا دوں، میں ہوں پتلا دبلا، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے 1 فٹ اور میرا ہائٹ ہوتا، ویٹ جو ہے میرا 70 کلو ہوتا، جلسوں میں جاتا لوگ ریسپیکٹ دیتے، بہت کچھ ہوتا، ابھی لوگ پہچانتے نہیں پہچانتے، یہ سوچتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پھنستا ہوں۔ ایمرجنسی میں بیٹری والی گاڑی رہتی ہے ٹوٹو، سمجھ گئے، اور گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے، اب وہی گاڑی ہے اگر نہیں پکڑوں گا تو گاڑی چھوٹ جائے گی، اب اس میں ڈرائیور کہتا ہے پیچھے پیک ہے آگے بیٹھو میرے بازو میں، ایک ادھر بٹھایا ایک ادھر بٹھایا اور بیٹھ جاتا ہوں، اسٹیشن پہنچتا گاڑی مل جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا، اس وقت سمجھ میں آتا ہے یا اللہ جو میں نے سوچا وہ میرے لیے بہتر نہ تھا، اگر میں موٹا ہوتا تو کتنا نقصان ہوتا، مولا وہی بہتر ہے جو تو کرتا ہے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، بولیے نا بھائی، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ۔ وہ کہتے امیر ہوتا تو اچھا ہوتا، ارے واہ، پیسہ والا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ سن لو میرے بھائی، ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک سانس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کل کا صورت دیکھیں گے یا نہیں جانتے ہیں کل کیا ہوگا، 1 منٹ بیفور کیا ہونے والا ہمیں یہ نہیں معلوم، پھر ہم نے کیسے جان لیا امیر ہوتے تو اچھا ہوتا، پیسہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ہمیں اپنی خبر نہیں، 1 سیکنڈ پہلے کی خبر نہیں، ہم کیا جانے کہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہماری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے، یہ کہہ کے خاموش ہو جائیے یا اللہ جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں امیر ہوتے، آئیے سرکار معراج میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب 3 انعامات آپ کو الگ سے دے رہا ہوں، تین تینوں کا نام جانتا ہوں، فری میں نہیں بتاؤں گا، اور سر آواز لہرائیے بتا دے رہا ہوں۔ نمبر 1، اے محبوب آپ کی امت کی عمر کم ہوگی، آپ کی امت سب سے آخر میں جائے گی، آپ کی امت کے پاس مال کم ہوگا، یا اللہ یہ میرا کمال ہے، میرا کمال نہیں، کسی کا کمال نہیں ہے، خدا کے فضل کا کمال ہے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ خدا کے فضل کا کمال چاہتے، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں؟ کون ایسا مسلمان ہے اس کو کہیے گا نماز پڑھوں گا، کب سے؟ فرائیڈے سے، سیٹرڈے نہیں جمعہ سے، ارے اتوار سے نہیں جمعہ سے، کتنے جمعے چلے گئے نمازی نہ بن سکا، لیکن انکار نہیں کرے گا، قرآن پڑھوں گا، کب سے؟ وقت آئے گا حضرت پڑھوں گا، لیکن انکار کوئی بھی آدمی انکار نہیں کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کون ہے جو نماز پڑھتا ہے، کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ سن لیجئے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، اور جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے مسجد کا نمازی ہوتا ہے، قرآن کا قاری ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ سب خدا کے فضل کا کمال ہے، دیکھنا
چاہتے ہیں خدا کا فضل، آئیے میں آپ کو بتا دوں حضرات، جو خدا کے فضل سے محروم ہو گیا اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اسے عتبہ کہا جاتا ہے، اسے شیبہ کہا جاتا ہے، اور جس پہ خدا کا فضل ہو گیا انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، انہیں حضرت عمر کہا جاتا ہے، انہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ جو خدا کے فضل سے محروم ہو گیا وہ ابن سعد کہلاتا ہے، ابن زیاد کہلاتا ہے، وہ شمر کہلاتا ہے، وہ خولی کہلاتا ہے، اور جس پہ خدا کا فضل ہو گیا انہیں حضرت حر کہا جاتا ہے۔ جو خدا کے فضل سے سن لو مالا مال ہو گیا تو پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ عبد القادر ملے گا، بمبئی میں ڈھونڈو عبد القادر ملے گا، دلی میں ڈھونڈو عبد القادر ملے گا، پوری دنیا میں چلے جاؤ عبد القادر ملے گا۔ حضرات جس پہ صرف فضل ہوا وہ عبد القادر بنا، اور جس عبد القادر پہ خدا کا خاص فضل ہو گیا وہ پیروں کے پیر بن گئے۔ روشن زمین یہ خدا کے فضل کا کمال ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ٹائم ہو گیا، ختم کر دوں؟ آپ لوگ کی سانس کیوں رک رہی ہے؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات پوری دنیا میں ڈھونڈو، ہر جگہ معین الدین، معین الدین، معین الدین، جس پہ فضل ہوا وہ معین الدین، اور جس معین الدین کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیا وہی خواجہ ہندل ولی۔ سبحان اللہ۔ ہم بھارت کے مسلمان ناز کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں سینہ ٹھوک کے، امریکہ ہو یا لندن ہو، پوری دنیا میں کوئی کنٹری ہو سب کے پاس امیر نواز ہے، ہم بھارت کے رہنے والوں کے پاس غریب نواز ہے۔ وہ سرکار غریب نواز پوری دنیا میں سب کے پاس، اور حقیقت یہ ہے کہ دلی کے لال قلعہ پہ ہمیں ناز نہیں، ہمیں آگرہ کے تاج محل پہ ناز نہیں، ہمارا بھارت وہ ہے کہ جس شہر میں چلے جاؤ اللہ والوں کی حکومت نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ سنیے حضرات، احمد رضا جس گاؤں میں جاؤ احمد رضا، جس احمد رضا کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص کیا وہی امام احمد رضا، وہی اعلیٰ حضرت اور اختر رضا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ میں معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کے پیٹ میں کھجلی ہوتی ہے، جلسہ ہے غریب نواز کا، نعرہ تاج الشریعہ کا کیوں؟ جلسہ ہے مخدوم پاک کا، نعرہ تاج الشریعہ کا کیوں؟ اب بھائی تو تمہیں پرابلم کیوں؟ اگر کوئی شریعت کا بات ہے تو بولو، بولا نہیں تو پھر تمہارے پیٹ میں درد کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ حسد کی بیماری ہے۔ کہا جائے گا بھائی حسد ہے نا، جب کوئی شریعت کا بات نہیں ہے تو پگلو لو، سن لو، جامع ازہر کی تاریخ پڑھو، پوری دنیا کے لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو سارے ازہری کو جامع ازہر پہ ناز ہے، اور جامع ازہر کو سرکار تاج الشریعہ پہ ناز۔ ارے پیر تو بہت دیکھا لیکن ایسا پیر دیکھنا جب قرآن پڑھے سرکار تاج الشریعہ، علماء جانتے ہیں سارے مشائخین اپنی جگہ، لیکن نبی اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب قرآن پڑھتے تو پیچھے مقتدی یہی کہتا حضور پڑھتے رہے ہم سنتے رہے زندگی تمام ہو جائے۔ ایسا قرآن پڑھنے والا، ایسا قرآن پڑھنے والا دبئی میں پڑھے، بحرین میں پڑھے، سعودی عرب میں پڑھے تو عرب کے لوگ جانے پہ مجبور ہو جائے، اجم کا رہنے والا اور ایسا قرآن پڑھنے والا۔ سن لو اللہ تعالیٰ کے فضل کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو میں سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ۔ اور کمال سنیے، قرآن کہتا ہے مان لیجیے آپ دولت مند ہیں تو کس نے دولت دیا؟
منہ کھول کے بولیے اللہ. دولت دینے والا, غریب بنانے والا, امیر بنانے والا, کالا گورا بنانے والا, بیٹا دینے والا, بیٹی دینے والا. جب ہم لوگ کا ایمان ہے کہ سب اللہ ہی دیتا ہے تو ہمیں پرابلم کیوں؟ ہمیں پرابلم کیوں؟ اللہ نے جسے چاہا جیسے چاہا اسے بنا دیا. ہمارے وائٹ ڈیٹ کس کرنے سے کچھ ہوگا کیا؟ کچھ ہوگا نہیں نہ ہوگا. آپ کو چاہیے, ہمیں چاہیے خدا کا فضل. تو ہم کیوں کسی کے بارے میں حسد کریں؟ اسد اقبال اتنا اچھا کیوں پڑھا؟ یہ مولانا لوگ اتنی بڑی بڑی مسجدوں میں امامت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کیوں کر رہے ہو؟ کلیجہ بڑا رکھو اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو, مولا میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہی عطا فرما دے. زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. نمازی سب نہیں ہوتا, جس پہ خدا کا فضل ہوتا نماز ہوتا. ممبئی میں بہت بڑے اہل ثروت ہیں, مالدار لوگ ہیں, لیکن جس مالدار پہ خدا کا فضل ہوتا ہے اس سے دین کا کام لے لیا جاتا ہے. یہ سمیر بھائی جان جن کو کہتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دین کا درد رکھتے ہیں. مولانا شمشاد صاحب نے بتایا ادارے محمد مدرسہ کا قیام عمل میں آنے والا اور ایک روم کو لینا ہے, سودا ہو گیا ہے. انگلش میں بولوں یا اردو میں بولوں؟ کہیں اسپیلنگ غلط ہو جائے, اردو میں بول رہا ہوں. 12 لاکھ دام ہے. میں نے کہا موسم شاہ صاحب فکر نہ کرے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے محنت آپ کیجئے, کوشش آپ کیجئے, اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی ایک بندے کے دل میں اپنی رحمت ڈال دے گا, مدرسے کا کام ہو جائے گا. زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کو یاد رکھے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. بیٹا 40 میں کرے گا نہیں, بٹوارہ کر لے گا. اب پہاڑا پہ نظریں نہ دے کر کے لوگوں کو بلا کے کہے گا میرے باپ کے لیے دعا کرو, لیکن خود کبھی دعا نہیں کرے گا. ارے سب کی دعائیں ایک طرف, باپ کے حق میں بیٹے کی دعا ایک طرف. باپ بیٹے کا رشتہ ہے, جب وہ دعا کرے گا اس میں سوز ہوگا, اس میں محبت ہوگی, اس دعا کا رنگ الگ ہوگا. اگر جن کے بچے وفادار ہیں, صالح ہیں, ان کو مبارکباد. ورنہ کیا انتظام آپ نے کیا؟ دنیا کی یہی ریت ہے, باپ گیا بٹوارہ ہو گیا, باپ گیا بٹوارہ ہو گیا. باپ کو قبر میں کیا ملا؟ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے برسات کے آنے سے پہلے غریب اپنے گھر کے دبکتی چھت کا انتظام کرتا ہے, جاڑا آنے سے پہلے لوگ بلینکٹ کا انتظام کرتا ہے, گرمی آنے سے پہلے کولر یا پنکھا یا اے سی کا انتظام کرتا ہے. اللہ نے جس کو دیا ہے وہ بھی, جس کو نہیں دیا وہ بھی, قبر میں جانے سے پہلے قبر کا ایسا انتظام کرے کہ رشتہ دار بے وفا ہو جائے لیکن بینیفٹ ملتا رہے. زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. کون سا کام ہے؟ اللہ دیا ہے مسجد بنائیے, اللہ دیا ہے مدرسہ بنائیے, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیجئے. ایسا کام ہے, آپ قبر میں رہیں گے خدا کا فضل ملتا رہے گا. زور سے بولے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ آگے, اچھا جیسے نماز وہی پڑھتا جس پہ خدا کا فضل ہو, سبحان اللہ بھی وہی کہتا جس پہ خدا کا فضل ہو. میں صحیح بول رہا ہوں بھائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ ہر آدمی چاہتا ہے میں مدینہ شریف جاؤں, میں مدینہ شریف جاؤں, پیسہ نہیں ہے. پھر مدینہ شریف جاؤں, چلا بھی جاتا ہے. میں گیا ہوں الحمدللہ, جب میری تنخواہ 800 روپے تھی, 800 only, صرف 800 روپے تنخواہ تھی, اس وقت میں مدینہ شریف گیا. الحمدللہ میں نے کہا نا, امریکہ جانے کے لیے پیسہ چاہیے, پیرس جانے کے لیے پیسہ چاہیے, مدینہ جانے کے لیے عشق رسول چاہیے. آج بھی علماء جاتے دیکھتے ہوں گے, غریب بھی ہیں, غریبوں کا بھی قطار لگا ہے, پتہ چلا مدینہ وہی جاتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. حضرات, میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا کے فضل کی تلاش
خدا کے فضل کو ڈھونڈیے آخر ہے کہاں. اور حقیقت یہ بتا دوں، فری میں نہیں بتاؤں گا. میدان محشر میں یہ مت سوچیے گا میری دولت مجھے بچائے گی، میری عبادت مجھے بچائے گی، میری ریاضت مجھے بچائے گی، میرا روزہ مجھے بچائے گا. نا، یہ سب بھول بھلیا ہے، بس چپ ہو جائیے. اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا حکم دیا اس کا عدل ہوگا، اس کا عدل ہوگا. اور اگر جنت میں جانے کا حکم ہو تو اس کا فضل ہوگا. صرف خدا کے فضل کی بنیاد پہ ہی کوئی جنت میں جائے گا. یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو بہاریں ہیں صرف خدا کے فضل کی برکت ہے. یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کا فضل ہے کہاں. چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اسد بھائی کو میں نے ابھی تک کوئی کلام نہیں سنایا ہے. اجازت ہے؟ وہ تو سب کو سناتے ہیں، میں تو ان کو سنا دوں. اجازت ہے؟ آئے تو لگ رہا ہے کہ فساد کرنے آتے ہیں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک شعر یاد آ گیا ہے، دیکھیے جو اندر کی بات ہے میں باہر کر دے رہا ہوں. مجھے کوئی لٹر پٹر نہیں، کھل کے محبت کیجیے. اعلیٰ حضرت سے محبت کیجیے. اعلیٰ حضرت سے جو علماء محبت کرتے ہیں ان سے محبت کیجیے. ہم خطیب بھی چاہتے ہیں رضا والا، ہم شاعر بھی چاہتے ہیں رضا والا، ہمیں پیر بھی چاہیے رضا والا. چونکہ جو رضا والا ہے وہی غوث و خواجہ والا ہے. مت چھوڑیے اعلیٰ حضرت کو، مت چھوڑیے اعلیٰ حضرت کا دامن، ورنہ کہاں جائیے گا تاریخ بھلا دے گی. اعلیٰ حضرت سے محبت کیجیے، انشاءاللہ دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر ہم رضا خان ہی کوثر کے کنارے ہوں. 4 مصرے میں پڑھ دے رہا ہوں. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں اس کو کینسر کی بیماری سے بچا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا. اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. آج ہم مائک پہ احسان کر رہے ہیں، سن لیجیے، اس لیے کہ اسد بھائی نے احسان کر دیا ہے. میرے بھائی دوست پلیز ہیلپ می، ذرا دائیں بائیں کر دو میرے بھائی. اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں جو بریلی قیام کرتے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں. اور سنیے اگر نظر تیز ہے تو میں بتا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ہاں یہ بالکل ریئل حقیقت پہ مبنی شعر ہے. جو حقیقت میں قادری ہوگا. آپ لوگ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل گرا پڑا کوئی مسافر ہے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں بھیج رہے ہیں. ارے جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا، فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ جو بھی سچا بریلوی ہو. رہنے دیجئے، بہت شعر اندر ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ پھر 2023 24 25 50 میں بلائیے گا، زندہ رہ جاؤں گا سنا دوں گا. اللہ کے فضل کا کمال سب آگے جلسہ ہو گیا، یہ سب خدا کے فضل کا کمال. کسی کی ترقی کو دیکھ کے حسد مت کیجئے، چلیے مت، سب کے لیے دعا کیجئے. مولا جس کے لیے جو بہتر تھا تو نے وہی عطا فرما دیا، جس کے لیے جو بہتر ہے اللہ وہی دیتا ہے. ہماری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے، یہ کہہ کے خاموش ہو جائے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں تو جب سارا کمال خدا کے فضل کا ہے تو یہ ہے کہاں؟ خدا کا فضل ہے کہاں؟ ایڈریس بتا دوں فری میں. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے محبوب فرما دیجئے فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. اب اللہ کی مرضی ہے، اب ہمیں تو فضل چاہیے، تو اب ہم کیا کریں؟ فری میں بتاؤں گا. علماء کرام اتنی محنت کرتے ہیں تب جا
کے قرآن یاد کرتے ہیں اور اتنی آسانی سے سنا دوں، آپ بھی ثواب لیجئے، میں سنا دے رہا ہوں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے، قرآن نے کہا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ہم لوگ لالچی، سب لالچی بیٹھا ہوا ہے، سب لالچی ہے، اور جو لالچی نہیں ہے وہ سمجھے اللہ کا محبوب ہے۔ سنیے ہم لوگ کیا کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ 1 لاکھ کو 2 لاکھ بنا، 2 لاکھ کو 20 کروڑ بنا، یا اللہ 2 بلڈنگیں ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے۔ زندگی بھر دعا مانگتے مانگتے قبرستان چلے جائیے گا، پھر بھی خواہش کی تکمیل نہیں، کچھ نہ کچھ باقی ہی رہ جائے گی دعا۔ یہ میں بھول گیا، وہ میں بھول گیا، یہ میں بھول گیا۔ یہ سب کائے کے لیے دعا میں پڑھیے گا، نہیں سمجھے؟ ایک ہی دعا مانگیے، بولو نا میں سبحان اللہ، ایک ہی دعا مانگیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ صرف اللہ سے مانگے، مولا مجھے اپنا فضل دے دے، میری اولاد کو اپنا فضل دے دے، میرے گھر والوں کو اپنا فضل دے دے، مولا تو اپنا فضل دے دے، چونکہ جتنی بہاریں ہیں فضل خدا میں، جتنے کمالات ہیں فضل خدا میں، جتنا کمال ہے فضل خدا میں، جتنی کامیابیاں ہیں وہ فضل خدا میں۔ ایک فضل خدا مانگیے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اس لیے تو تعاون کے لیے اب ہم کیا کریں، بولنا ہے کیا کچھ؟ اتنے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا بولنا ہے؟ چونکہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، میں ہم کلام ہو جاؤں گا۔ معاذ شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارہ امام محمد رضا اسلم شیخ صاحب آگے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ کو آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اسلم شیخ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، علماء کرام سے اتنی محبت کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ میرا یقین کہتا ہے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کبھی بھی میں نے دیکھا اسلم شیخ صاحب کو چہرے پہ شکن نہیں، چھوٹا ملے مبارکباد، بڑا ملے محبت سے، علماء ملے تو لگتا ہے کہ پلکیں بچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ سمیر بھائی جان کو آپ ترقی دے۔ آپ لوگ کو جھگڑا ان سے کیا؟ آمین بولے نا بھائی، ہم ہی بنے، میرا بھائی تو آگے ہے، حسن ہونا چاہیے۔ یا اللہ اسلم شیخ صاحب کو MP بنا، دیکھ رہے ہیں سب جنرل بھولی لگ رہے ہیں، یا اللہ اسلم شیخ صاحب کو MP بنا، پھر ہائی لیول کا منسٹر بنا۔ میں بھی 2020 میں الیکشن فائٹ کر چکا ہوں، ریزلٹ مت پوچھئے گا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ آپ ہمارا ملک ہے، ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے، قسمت آزمائے، نہیں سمجھے؟ ہم زندگی میں ووٹ ہی دیتے رہے کیا؟ ہم بھی تو آپ سے ووٹ لیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے، اسلم شیخ صاحب ہے ہمارے، سمیر بھائی جان ہیں، اور آپ لوگ قدردان ہیں، مہربان ہیں، ماشاءاللہ سب عاشقان مصطفیٰ جان رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تو ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ دوبارہ بمبئی میں میرا انٹرنس ہی نہیں ہوگا، آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو سنیے ٹائم ہے نہیں، چونکہ ہم لوگ ملک کے وفادار ہیں، الحمدللہ ملک کے وفادار ہیں اور اس کے قانون کا پالن کرنے والے لوگ ہیں، صحیح بولو گی نا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو پالن کا وقت ہو گیا ہے، اب جو ہے مدرسے کا پالن کیسے ہوگا اس میں میں چاہتا یہ ہوں کہ حالانکہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کتنی گہرائی میں ہیں، میں آپ لوگ سے کیسے سوال کروں۔ ہاں ابھی میں 15-20 روز پہلے مالونی کے علاقے میں بھول بھی رہا ہوں، اسلم شیخ صاحب کی ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہاں ماشاءاللہ اسلم شیخ صاحب نے کہا کہ یہ میری طرف سے ماشاءاللہ بہت لوگوں نے تعاون کیا، ہاں میں بھی بھول رہا ہوں کیا انہوں نے دیا تھا، اللہ خوب برکت عطا پورا کیا دیا تھا لوگ، او ماشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ قبول فرما لے۔ حضرات 12 لاکھ کا سوال ہے، حالانکہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا نا میں اکیلے ہی دے دیتا، مانگنے سے اچھا بھائی اکیلے دے دو، میرے پاس 12 لاکھ نہیں ہے میرے بھائی، میں کروں تو کیا کروں؟ حالانکہ علماء کرام کے پاس بھی کچھ ہوتا تو لوگ 1-1 لاکھ دے دیتے، 12 آدمی ملا کے کام ختم، مانگنا بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ماشاءاللہ حضور حافظ ملت نے فرمایا دین کے لیے جب کسی سے سوال کرو اپنے عزت کی پرواہ نہ کرو، اگر دل میں خلوص ہے تب، اگر دین کی خدمت کا جذبہ ہے تب تم کام کرو، عزت دینے والا پروردگار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی خبر ہے کیا؟ حالانکہ
کہ میں چاہ رہا تھا اتنا بڑا مجمع ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 1 روپے سے اسٹارٹ کریں یا 1000 سے یا 1 لاکھ سے. یا اللہ ہم لوگ کو اتنا پیسہ دے دے کہ قوم کے سامنے مانگنا نہ پڑے. آمین بولو نا بھائی. آمین بولیے. یا تو پیسہ لائیے بتا دے رہا ہوں. 12 آدمی کھڑے ہوئیے 1 لاکھ دے دیجیے کھیلا ختم. نہیں تو 24 آدمی کھڑے ہوئے 50 ہزار دے دیجیے. ورنہ 48 آدمی کھڑے ہوئے 25 ہزار دے دیجیے. حساب ٹھیک ہے کیا؟ مولوی میتھ میں کمزور ہے کیا؟ ارے ماشاءاللہ. اب ہم کیا کریں حضرت آپ نے بتایا نہیں تھا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں. اچھا کوئی آدمی جو ہے 1000 روپیہ دے دیجیے مدرسہ کے لیے. 1000. ہاں آپ ہیں حضرت ادھر دھیان دیجیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ آپ سب آدمی 1000 دیجیے گا تو بھی سفر آسان ہو جائے گا. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کا نام ہم نے جانا نہیں. باپ رے باپ 1000 سے زیادہ دینا گناہ ہے کیا؟ عبد البھائی نے 1000 دے دیا. ہے کوئی ایسا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا جو بڑے پیر سرکار کے نام پہ اکیلا 11000 دے دے؟ صرف 11000 سرکار غوث پاک کے نام. اللہ دیا ہے تو دے دو دوست. غوث پاک کے صدقے سے جب 12 سال کی ڈوبی بارات واپس ہو سکتی ہے اسے زندگی مل سکتی ہے. اللہ آپ کی بھی مشکلات کو آسان فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. 11,000 سمیر بھائی جان کو نہیں کہوں گا 11,000 کے لیے نا. ہاں 50,000. ارے 50,000 سمیر بھائی جان نے ابھی دیا ہے ابھی اور دیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ اور دیں گے. ایسے لوگ ہیں یہ لوگ دکھا کے کم دیتے ہیں چھپا کے انشاءاللہ ضرور دیں گے. آپ لوگ دعا کیجیے اللہ ان کی رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. وسیم بھائی نے انگریزی میں بولے کہ اردو میں بولے 5000 تھوڑا لگ رہا ہے 5000. اوکے وسیم بھائی نے 5000 دیا. آپ کا نام وسیم شیخ ماشاءاللہ 5000. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ادارے کے معاونین سمیر بھائی جان نے دیا ماشاءاللہ. کتنا دینا؟ 50 دیا. آپ لوگ اتنا ہلکا کر کے بولنا لگ رہا ہے اتنا ہے 50,000. اب لگ رہا ہے اتنا پیسہ 50,000 بولنا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. زور سے بولے آمین سبحان اللہ. حضرات چونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے 1,000 آئیے نا آپ لوگ آئیے نا. 5,000 ابا کے نام 5,000 نہیں 500 اما کے نام 500 ابا کے نام 1,000 ہو گیا. کوئی اٹھیے نا یار. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے اسی لیے میں زیادہ ہاں لائیے جلدی لائیے. غوث پاک سرکار کے نام پہ دوست ایک آدمی کو میں مانگ رہا تھا 11,000 only 11,000. سمجھ گئے؟ ہاں کوئی ایک آدمی دے دیتا ہے غوث پاک سرکار کے نام. ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں اللہ ضرور آپ کو نوازے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا اللہ کسی کو اٹھا کے یہاں بھیج دے. دنیا سے نہیں اٹھا بس 11,000 غوث پاک سرکار کے نام پہ کوئی بندہ دے دے ماشاءاللہ. یا اللہ غوث پاک کے صدقے ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ ایک آدمی صرف آ جاتا ہے نا غوث پاک سرکار کے نام پہ میں بہت جلدی آگے بڑھ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے نا اٹھیے نا کوئی دیر مت کے گھر مت جائیے گا ابھی دعا باقی ہے. ہاں ہم لوگ غوث پاک کا صدقہ مانگ کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا اللہ بھیج دے کسی غوث پاک کے دیوانے کو. سبحان اللہ 11,000 روپیہ لے کے یا اللہ کسی بندے کو یہاں تک بھیج دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت بتا دیجئے گا کیسا آیا ہے کام. سپروائزر صاحب کام کر رہے ہیں زیادہ گنتی زیادہ کر رہے ہیں ابھی آمدنی کم ہوئی ہے. سبحان اللہ. ایسا کیجئے میرے بھائی 20 آدمی 500 روپیہ دے دیجئے. صرف 20 آدمی 20 آئے نا 20 آدمی 500 روپیہ ہے. بالکل ریٹ گر گیا ہے. آئیے 500 روپیہ لائیے. آئیے نا میرے بھائی. آپ 500 پہ اب کیا کرنا ہے 5 روپیہ پہ آ جاؤ. اٹھیے ماشاءاللہ only 500 لائیے. اللہ تعالیٰ اتنا دے گا انشاءاللہ. لائیے 500 روپیہ. کنفول ایمان کانفرنس عاشقان غوث اعظم
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह किसी को से पाक के दीवाने को भेज दे। देखिए मैंने सिर्फ 500 रुपया आपसे तलब किया, अपने लिए नहीं, इदारे के लिए। माशाअल्लाह सिर्फ 500 500 500 केवल 500। आइए आइए उठिए उठिए। या अल्लाह सब गरीब आ गए मौला, सबको अमीर बना दे, सबको खुशहाल बना दे, सब बखील को सखी बना दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ लाइए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ या अल्लाह भेज दे 500 सिर्फ 500 इश्क का बाजार बिल्कुल गर्मा गर्म है। 500 निकालिए और 10 गुना उसका बदला अल्लाह आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जाइएगा मत मेरे भाई, जाइएगा नहीं, नबी का सदका अली का सदका लेके जाइएगा। सुभान अल्लाह। 500 लाइए मेरे भाई, 500 लाइए। मुंबई जैसे शहर में जीएसटी सीएसटी के दौर में 500 की क्या अहमियत है, जिसको अल्लाह ताला नवाजा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सिर्फ 500। या अल्लाह सबको भेज दे माशाअल्लाह। देखिए गौसे पाक का दीवाना आ रहा है, ख्वाजा पाक का दीवाना आ रहा है, आला हजरत का दीवाना आ रहा है, 500 लेके आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ जाइए मेरे भाई उठ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने दिया है सबके देने को कबूल फरमा, सबके रिस्क में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती में या अल्लाह बरकत अता फरमा। माशाअल्लाह जिन लोगों ने दिया मौला उसके कर्जा अदा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ 500 सिर्फ 500 लाइए लाइए माशाअल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह हमारे साबिक मौजूदा एमएलए साबिक मंत्री जनाब अलहाज असलम शेख साहब बहुत देर से बैठे हैं जी इतनी देर तक कहीं बैठते नहीं है जी। आपकी तकरीर बहुत पसंद अरे की उनकी है। मोहब्बत है माशाअल्लाह, ये लोग तो मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं हमारे शबीर भाई से गुजारिश करूंगा फौरन तशरीफ लाएं। शबीर भाई इमरान भाई राना भाई जी 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 एक मिनट सुभान अल्लाह। हजरत जल्दी अपने मेहमान की खिदमत कीजिए। नारे तकबीर। पैसा दीजिए ना दीजिए, नाम तो लीजिए मेरे भाई। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान सुभान अल्लाह, हमारा हिंदुस्तान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान कहरमान का नाम आता है इमरान हाँ इमरान शेख उनके जरिए कुछ खुशी अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छे। ठीक से आवाज बोलिए, मुंह में सटा करके। हाँ आवाज फंस गई है, अल्लाह पैसे का दरवाजा खोल दे। हाँ माशाअल्लाह दे दीजिए भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हसीन मंजर है, आप लोग आए बहुत अच्छा हुआ। उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की आपने जियारत किया है। मौसम शाह साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक। वसीम भाई माशाअल्लाह यकीन जानिए मेरे भाई माशाअल्लाह। समीर भाई जान हो या हमारे असलम शेख साहब हो, ये लोग इतना टाइम दे दिया, ये भी खुदा का फजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ बिजी मैन है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान हाँ माशाअल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐ सुभान अल्लाह। लाए ना भाई 500 रुपया लाइए माशाअल्लाह। हाफिज बदरुल समीर भाई हाँ हाँ माशाअल्लाह। समीर भाईजान की गुलपोशी हो रही है ना माशाअल्लाह। हाँ जल्दी जाइए। कोई 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 इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं इतना बोल रहा हूँ लोग समझ नहीं रहे। कोई कौम उठिए, अरबी इंग्लिश मिला के बोल रहा हूँ, जल्दी आइए पैसा लाइए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पैसा कोई दिया आप अल्लाह का नाम ले। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत खानदान आला हजरत आशिकान आला हजरत पैसा देने वाले हजरत। और नाम कहा है कि छुपा लीजिए कोई न जाने, वो जानते हैं कि कोई नहीं जानेगा, मेरा अल्लाह सब जानता है। उन्होंने कहा 1 लाख 1 लाख सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। 1 लाख रुपया इस इदारे को मिला। और माशाअल्लाह समीर भाईजान से तो मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, इनको शिफा कुल्ली अता फरमाए, खूब बरकतें रहमतें नेमतें अता फरमाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया है और आप लोगों ने बहुत 3-4-20 लाख रुपया दे दिया है, आपका भी शुक्रिया अदा है। चलिए इश्क का बाजार खत्म है, अब ऐसा कीजिए 100 रुपया दे दीजिए, बिल्कुल रेट कम हो गया। लाइन 100 रुपया लाइन है, 100 बस ओनली 100 लाइए लाइए। माशा शाह साहब 100 रुपया क्या है, आप क्या करें, 100 पे भी आफत है मेरे भाई। लाइन है, आप लोग को शर्म आ रही है तो 1 लाख दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह।
اللہ سلامت رکھے، خوب حوصلہ عطا فرمائے تاکہ دین کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، تاکہ یہاں بھی کامیابی ہو وہاں بھی کامیابی ہو۔ اب دیکھیے بالکل آخری ہے، سمجھیے 100 روپیہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ حاضر کر دیجئے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ٹھیک بولو حضرت، ایسا کیجئے، اٹھیے آپ شرمائیے مت، جو ہے میرے بھائی لائیے 150 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو ہے مٹھی بند کر کے لائیے نا بھائی، ہول سیل لائیے 150 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ مٹھی بند کر کے جیب میں جتنا صرف کرایہ بچا کے رکھیے گا سب دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ شرمائیے مت، اب شرمائیے مت، اب تو ہول سیل پہ آ گیا میرے بھائی۔ اٹھیے سب لوگ اٹھیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، لائیے ماں کے نام، باپ کے نام، بیوی کے نام، بیگم کے نام، لائیے ماشاءاللہ، ولیوں کے نام، نبیوں کے نام، سبحان اللہ، 150 150 300 400 جو ہو وہ اٹھیے، یا اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کوئی مخدوم سمنا کا چاہنے والا رہا، کوئی مخدوم بہاری کا چاہنے والا، کوئی سرکار بابا حضور کا ماننے والا رہا، کوئی سرکار گلزار ملت قبلہ کا چاہنے والا رہا، کوئی غوث پاک کا ماننے والا رہا، سبحان اللہ، سب لگ رہے دین کے سپاہی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہے، یا اللہ سب کو وہاں سے آ کے یہاں بھیج دے۔ آئیے پیسہ لائیے 150 200 300 400 20 لاکھ 30 لاکھ جتنا ہو لائیے، آج تک میں نے 20 لاکھ دیکھا ہی نہیں۔ خالق صاحب کی گلپوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، پلیز کم ہیئر، آئیے آپ لوگ آئیے، سارا کام ہم ہی کرائیے، 150 2 اور سے آئیے، عشق کا بازار لگا ہوا ہے، یہ مت سمجھے میرے پاس کم ہے، ایسا نہیں ہے، جو ہے وہ دے دیجئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اللہ سبوں کے دینے کو قبول فرما، سب کے روزی میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں مولا سب کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کو خوشحال بنا دے، جن لوگوں نے دے دیا ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، سبحان اللہ، سب دے چکے ہیں کیا؟ آئیے نا میرے بھائی، آئیے نا، اب تو ہم ہول سیل کر دیے ہیں، جتنا ہو اتنے دے دے، اور اس میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کال کی کی ہوگی، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ آئیے ماشاءاللہ، آشون دادا آشون، ہمارا بنگالی بھائی بتایا আছেন, আসুন তাড়াতাড়ি করবেন, আমার কাছে সময় নয়। আসুন রাত্রি দেখুন কত সময় হয়ে গেছে। আসুন বাংলা में कोई नहीं समझ रहा क्या? लाओ पैसा लाओ ना। मराठी के लिए तो हमको लग रहा है यहाँ रहना पड़ेगा। आइए मेरे भाई, सुभान अल्लाह, आइए माशाअल्लाह, सब लोग दे दिए हैं क्या? आज हमारी और आपकी मुलाकात अधूरी रही, वक्त ने इजाजत नहीं दिया कि मैं माफिज ज़मीर को पेश करूं। इंशाअल्लाह हयात रही, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आना हुआ आपकी खिदमत करूंगा। इंसान खताएं हो ही जाती हैं, जल्दबाजी में हो या जैसे मुझसे कोई खता हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। आप लोग भी शामिल हो जाए, बुलंद आवाज से पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिएगा, आप लोग भी माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत गुलबशी दूर शख्सियत, मैं हमारे पूरे गोरे गांव वाले की तरफ से फिर दोबारा हाजी अब्दुल गफूर से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जिन्हें दुनिया असद इकबाल के नाम से जानती है और पहचानती है, हजरत आए उनका इस्तेमाल करते हैं फौरन टाइम बहुत कम है। इससे गुजारिश करूंगा हमारे नौजवानों के लिए मतलब कहना है कि हाजी साहब के हाथों से गुलपोशी कराई जाए, तो मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर जो बड़ी से मुझे हजरत का मैं इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करूंगा असद इकबाल साहब की गुलपोशी करें और इसके हजरत अल्लामा और मैं तमाम उलमाए किराम की तरफ से इमामुल नुज़मा हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब किबला उनसे गुजारिश तशरीफ लाए। असद इकबाल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब्दुल जब्बार साहब किबला हमारे इस इलाके के तमाम उलमाए किराम के नुमाइंदे फरमाते हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से शान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब की गुलपोशी करें। इसके साथ में हम तमाम हजरात का, 3 डोंगरी के मुसलमानों का, 3 डोंगरी के लोगों का, मोतीलाल नगर नंबर 2 हाजी शफी साहब हैं, बदरुद्दीन साहब है, वहाँ की कमेटी, साबिक कमेटी, अभी की कमेटी, इकबाल भाई मीठा नगर, 3 डोंगरी के लोग, प्रेम नगर के ट्रस्टियान, नौजवान
अन्नू मलवारी, वसीम भाई और पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफराद यहाँ मौजूद हैं, और मेरे भाई जो पुलिस, नईम भाई पुलिस वाले हैं, फिरोज भाई पुलिस वाले हैं, लाला भाई पुलिस वाले हैं, गौस भाई पुलिस वाले हैं, नईम भाई पुलिस वाले हैं, और इस वक्त सम्राट पुलिस चौकी के जो अफराद सुबह से यहाँ पर हैं, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके माहडा वाले का जो उन्होंने साथ दिया, और उनके बोलने पर, उनकी मेहनत पर हिंदुस्तान के मशहूर शायर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं उन माहडा वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।